ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 13 اور سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مشرکین کہتے تھے شاعر، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاعر ہیں، کچھ اشعار بنا کر لے آتے ہیں اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں شعراء کا حال بیان کیا کہ شعراء کا کلام سنو اور یہ ذرا قرآن سنو۔ شعراء کی عموماً جو باتیں ہوتی ہیں وہ محض خیالی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، جن کا عموماً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم پڑھیں گے اسی صورت میں الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی تخیلاتی دنیا، خیالاتی تصوراتی، جبکہ قرآن کریم ٹھوس حقائق کو بیان کرتا ہے۔ تو چونکہ شعراء کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الشعراء ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں الکتاب المبین، کتاب مبین واضح روشن، یہ ایک بڑی واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخعن، ہلاک کر ڈالیں، لعلک، شاید کہ آپ، باخعن، ہلاک کر ڈالیں، نفسک، اپنے آپ کو، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اللہ، اس بات پر کہ کیوں نہیں، یکونو، ہو جاتے یہ لوگ، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ بوجھ کم کرنا ہے جو آپ لے رہے تھے، وہ ذہنی طور پر بہت بوجھ، کہ میں ان کو حق بتاتا ہوں، میں ان کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، میں ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ گمراہی میں رہنا تو پسند کرتے ہیں، ہدایت قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ جہنم پہ خوش ہیں، جنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا بہت صدمہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ نہ، لعلک باخع نفسک، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ ان، اگر، نشا، ہم چاہیں، ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل، تو ہم اتار سکتے ہیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی ایسی نشانی، فظلت، کہ ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا، اس کے سامنے، خاضعین، جھکی کی جھکی۔ ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ایسی کوئی نشانی اتار سکتے ہیں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، اور ایسا ہے کہ ہو بھی چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کیا، سب گر پڑے، سب کی گردنیں
جھک گئی، سجدہ ریز ہو گئے. تو اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. لیکن یہ منشا خداوندی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ زبردستی سب کو مسلمان کر دیا جائے. جیسے آپ چاہتے ہیں نا سارے مسلمان ہو جائیں، تو کر سکتے ہیں ہم، ایک نشانی اتاریں اور سب مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ ہوگا زبردستی کہ ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہوگی، بس صرف انہوں نے اس وقت ایمان کا ہی اظہار کرنا ہوگا. نہیں، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ اس کائنات کا اصول نہیں ہے. یہاں یہ ہے، یہ سیدھا راستہ آپ کے سامنے اور یہ غلط راستہ ہے، بولو کس پہ چلنا ہے. وہ جو اختیار ہے اس اختیار پر پھر آخرت کا فیصلہ ہے. جو آخرت چنتا ہے تو اس کو پھر ہم آخرت دیں گے، جو دنیا چنتا ہے اس کو پھر ہم دنیا دیں گے. وما اور نہیں، یاتی آتی، ہم ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدثن نئی، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، الا مگر کانو ہوتے ہیں، عنہ اس سے، معرضین منہ موڑنے والے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں. فقد یقیناً، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فسیأتیہم عن قریب آئے گا ان کے پاس، انباء انجام، ما ان چیزوں کا، کانو ہیں، بہی جن کا، یستہزئون مذاق اڑا رہے. اب جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، بہت جلد اس کا انجام ان کے سامنے آ کر رہے گا. اولم کیا نہیں، یرو یہ دیکھتے، اولم یرو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنی ہی، انبتنا ہم نے اگائیں، فیہا اس زمین میں، من سے، کلی ہر، زوجن کریم عمدہ عمدہ چیزیں. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف، ہم نے کتنی عمدہ عمدہ چیزیں زمین سے اگائی ہیں. انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ نشانی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اگر صرف اسی ایک چیز پر غور کر لیا جائے تو انسان کو دنیا بھی سمجھ آ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ زمین بالکل خالی ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ایک عجیب انداز میں نکلتی ہے. اب تو یہ چیز اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہی زمین ہے وہ جو اربوں سال پہلے اللہ نے پیدا کی تھی. ہاں اربوں سال پہلے کی. یہ بدر السلام کے نیچے کی جو زمین ہے نا، یہ اللہ نے اربوں سال پہلے کی پیدا کی ہوئی ہے. اور جن پر کھیت آباد ہے نا، وہ اللہ نے اربوں سال پہلے کی. زمین اپنا دئی جا رہی ہے، دئی جا رہی ہے، دئی جا رہی ہے، بے آباد ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، موت آ گئی. پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، پانی آتا ہے، موسم آتا ہے، پھر اس میں سے زندگی نمودار ہوتی ہے. ایسا ہی قیامت کے. تو یہ کس کی قدرت ہے جو ایسا کر پا رہا ہے؟ اس مالک کی قدرت ہے. وہ مار دیتا ہے،
وہ زندہ کر دیتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں اگاتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اور کریں تو اس میں بڑی نشانی ہے. لیکن پھر بھی وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز، وہ غالب ضرور ہے لیکن الرحیم، رحم کرنے والا ہے. یعنی ایمان نہیں لاتے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ختم کر دے سب کو. جیسے وہ زمین کو ختم کر دیتا ہے، زمین کے اوپر جتنی کچھ جو کچھ ہوتا ہے ختم کر دیتا ہے. وہ چاہے تو انسانوں کو ختم کر دے، غالب کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ الرحیم، اس لیے کہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ، اور جب، نادا، پکارا، آواز دی، رب کا، آپ کے رب نے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے پھر پچھلے واقعات ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ یہ نبیوں کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. لیکن بہت پہلے سے یہ بھی چلا آ رہا ہے کہ پھر جو نبی کی نہیں مانتے نا تو انجام بڑا برا ہوتا ہے ان کا. یہ بھی بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو دونوں چیزیں دیکھو. وَإِذْ نَادَى، اور جب آواز دی، رب کا، آپ کے رب نے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کہ ائتی، جائیے، القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، جائیے اس ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، اور وہ قوم فرعون ہے. الا یتقون، انہیں خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ، اور تنگ پڑتا ہے، صدری، میرا سینہ. وَيَضِيقُ صدری، میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، یعنی کبھی کبھی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میرا دل گھٹنے لگتا ہے. ولا، اور نہیں، ينطلق، روانی سے بول پاتی، لسانی، میری زبان. ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی روانی سے نہیں بول پاتی. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کا فرعون نے بھی ایک دفعہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، ولا یکاد یبین، ارے یہ تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ یہ دعا پڑھیے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ دور کر دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا کبھی کبھار دل تنگ پڑنے لگتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان روانی سے بول نہیں پاتی. فَأَرْسِلْ، تو آپ رسالت عطا فرما دیجئے، اِلَى ہارون، ہارون علیہ السلام کو بھی. اے اللہ، ہارون علیہ السلام کو بھی آپ رسالت عطا فرما دیجئے، نبوت عطا فرما دیجئے. اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یا اللہ میرا کوئی ایک معاون بنا دیجئے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی معاون بنا دیجئے. اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے. اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو ذرا مضبوط کر دیجئے تو مجھے سہارا مل جائے گا. اور پھر ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہوا افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان ہے بہت زیادہ. فارسلہ معی رد ان یصدقنی، تو میرا ساتھی بنا کر ان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. تو فارسل الی ہارون، ہارون کو بھی مقام رسالت اور مقام نبوت عطا فرما دیجیے. وَلَهُمْ، اور ان کی طرف سے، یعنی قوم فرعون کی طرف سے،
علیہ مجھ پر، ذنبن ایک الزام بھی ہے، بلکہ ایک فرد جرم ہے، ان کی طرف سے مجھ پر ایک فرد جرم بھی ہے، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہیں اس کی پاداش میں مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ یہ ہم پڑھ بھی آئے ہیں مختصراً، موسیٰ علیہ السلام سے نادانستگی میں ایک قتل ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس جرم کے قصاص میں، بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں سے فوراً نکلنا پڑا، آپ مدین چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں سے فرما رہے ہیں چلیے موسیٰ جائیے مصر اور جا کر ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ تو آگے سے میرا راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ آئے اس کو پکڑے ہم سزا دیں، تو فاخاف ان یقتلون میں تو ڈر رہا ہوں مجھے تو مار ڈالیں گے وہ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، فاذهبا جاؤ تم دونوں، بآیاتنا میری نشانیاں لے کر، فاذهبا بآیاتنا تم دونوں میری یہ نشانیاں لے کر جاؤ۔ اس وقت دو بڑی نشانیاں دیں، ایک ید بیضاء اور ایک عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضاء، یہ دو نشانیاں یہ لے کے جاؤ۔ یعنی کم سے کم اتنا ہے، یہ دیکھ کرنا وہ کوئی بڑی جرت نہیں کر سکیں گے، کوئی بڑی جسارت نہیں کر سکیں گے، ان معجزات کا ان کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک خوف ڈال دیں گے، وہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ معجزہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، معجزہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ معجزہ اور اللہ کی طرف سے عطا کیا جب ان کے سامنے جائے گا نا، اس لیے آپ دیکھیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکا، بڑھ کے بڑی ماری جس طرح سیاسی لوگ مارتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، ضروري اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے میں ابھی قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بھائی تجھے پکڑا کس نے ہے؟ تو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو، تو تجھے پکڑا کس نے؟ لیکن یہ صرف ایک تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات جب سامنے آئے نا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں مجھے بڑا محتاط رہنا ہے۔ فذهبا جاؤ بآیاتنا میری یہ نشانیاں لے کر، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سن رہے ہیں سب کچھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ یہ ہم جو ہے نا وہ ایک قوت ہوتی ہے نا، ایک قوت، ٹھیک ہے، جیسے کوئی حاکم ہو نا، کوئی صدر کہہ لو، وزیر اعظم، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نمٹیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہاں کیا ہوتا ہے؟ پوری قوت کا اظہار، پوری ریاست۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو پوری کائنات ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ، مستمعون سب کچھ سن رہے ہیں ہم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ جائیے اور جا کر فرعون کے پاس ہمارا پیغام پہنچائیے۔ فاتیا جاؤ فرعون کے پاس، فاتیا فرعون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا اور جا کے اسے کہو، انا بے شک ہم، رسول بن کر آئے ہیں، رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ ان اور یہ کہ ارسل آپ روانہ کر دیجئے، تم روانہ کر دو، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو روانہ کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آزاد کر دو بنی اسرائیل کو۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے اس وقت مصر کے اندر، یہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے، عزیز مصر بنے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا خاندان مصر بلوا لیا تھا۔ یہ سارا خاندان مصر میں آ گیا، مصر میں آباد ہوا۔ تو پہلے ان کی حکومت رہی، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے اندر بدعمالیاں، برائیاں شروع ہوئیں، انبیاء تشریف لے گئے دنیا سے، یہ بگڑ گئے، تو پھر باقی قومیں آئیں اور ان کے اوپر وہ
آ کر غالب آ گئی ان کے اوپر، یہ وہاں مغلوب ہو گئے، پستے گئے پستے یہ وقت آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، اس قوم پر بہت برا ہو چکا ہے، اب اس قوم کو دوبارہ سے پھر اٹھایا جائے اور ان کو اس غلامی سے آزادی دلائی جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دو انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے مامور فرمایا، ان کو میرا پیغام بھی پہنچاؤ اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی بھی دلواؤ۔ آزادی ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اعلان تو بعد میں فرمایا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کام کیا کیا، انہوں نے جو غلام تھے نا ارد گرد ان کو آزاد کروانا شروع کر دیا۔ غلاموں کو غلام آزاد ہوتے تھے، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے تھے۔ تو اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ غلامی پسند نہیں فرماتے، آزاد پیدا فرمایا ہے اور آزاد ہی رہنا پسند فرماتے ہیں۔ غلام بنا دیا گیا، نبی بھیجے کہ جب بھائی ان کو آزادی دلاؤ۔ تو یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ انبیاء علیہم السلام پہنچتے ہیں مصر، پہنچ کر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فرعون کے سامنے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ اگلی آیات میں وہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔